غلام عباس کی افسانہ نگاری اور آنندی کا تجزیاتی مطالعہ۔ تمہید۔ اردو مختصر افسانہ میں غلام عباس کی اہمیت اور افادیت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی بلکہ اپنے مشاہدہ اور مطالعہ سے اپنی دنیا آپ تخلیق کی ہے۔ وہ افسانوی ادب میں مقصدیت کے قائل بھی رہے اور نرم لہجے میں اس کے مبلغ بھی، لیکن نعرہ بازی اور پروپیگنڈے سے ہمیشہ گریز کیا ہے، بلکہ ادب اور صحافتی ادب کے فرق کو بھی واضح کیا ہے۔ زبان و بیان میں سادگی کے قائل رہے ہیں۔ وہ نہ تو رومانیت اور حقیقت پسندی کی روایت کی تقلید کرتے ہیں، نہ ہی اپنے دور کے غالب نظریات کے ہمنوا ہوتے ہیں۔ بقول پروفیسر صغیر افراہیم، وہ فطرت انسانی کے بلیغ تجربات، حسین لمحات اور قلبی واردات میں ہی انفرادیت کی تلاش میں کوشاں رہتے ہیں، جس کی منفرد مثال آنندی ہے۔ مقصد۔ اس اکائی کا مقصد یہ بتانا ہے کہ غلام عباس ایک پرامن اور پرامنگ گھریلو زندگی کے فنکار ہیں۔ انہوں نے متوسط طبقے کی شہری زندگی کو اپنے افسانوں کا مرکز بنایا ہے، فطرت انسانی کی مؤثر انداز میں عکاسی کی ہے۔ اس اکائی کے مطالعہ سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے انسانی زندگی کی پیشکش میں روایتی طرز کو نہیں اپنایا ہے، بلکہ زندگی جیسی ہے اس کو اسی شکل میں صفحہ کرتاس پر اتارنے کی کوشش کی ہے۔ جدت یہ ہے کہ فن کہیں بھی مجروح نہیں ہونے پاتا ہے۔ تصنع اور ظاہرداری سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، غلام حسین کے افسانوی ادب کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے سچائی اور صداقت سے کام لیا ہے۔ کرداروں کے انتخاب اور پیشکش میں بھی ان کا رویہ اپنے معاصرین سے کچھ الگ ہے۔ انہوں نے شعوری طور پر اپنے خلق کردہ کرداروں کو پیچیدہ بنانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ دراصل انہوں نے اپنے کرداروں سے ہماری زندگی کو آئینہ دکھانے کا کام لیا ہے۔ مصنف کا تعارف۔ غلام عباس 17 نومبر 1909 کو امرتسر پنجاب میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام میاں عبدالعزیز تھا۔ ابتدائی تعلیم امرتسر میں حاصل کی۔ لاہور سے انٹرمیڈیٹ کے بعد علوم مشرقیہ کی اسناد حاصل کی۔ 1935 سے صحافت کے میدان میں داخل ہوئے۔ ہفتہ روزہ شیرازہ، ماہنامہ پھول اور تہذیب نسواں سے تقریباً 4 سال منسلک رہے۔ 1938 میں وہ آل انڈیا ریڈیو لاہور میں ملازم ہو گئے اور رسالہ آواز کے بھی مدیر رہے۔ پاکستان میں رسالہ آہنگ ان کی ادارت میں جاری ہوا۔ BBC لندن سے بھی منسلک رہے۔ 1 نومبر 1982 میں انتقال ہوا۔ غلام عباس نے دوران طالب علمی پہلی کہانی بکری کے عنوان سے لکھی، پھر ٹالسٹائی کی ایک کہانی کا ترجمہ کیا جو 1935 میں رسالہ ہزار داستان میں شائع ہوا۔ پہلا تبازاد افسانہ مجسمہ جو 1933 میں منظر عام پر آیا، 10 افسانوں پر مشتمل ان کا پہلا افسانوی مجموعہ آنندی کے نام سے 1948 میں شائع ہوا۔ پیش لفظ میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے یہ افسانے دلی میں ملازمت کے دوران صفحہ کرتاس پر منتقل ہوئے۔ 14 افسانوں پر مشتمل دوسرا مجموعہ جاڑے کی چاندنی کے عنوان سے 1960 میں شائع ہوا۔ دونوں مجموعوں میں انسانی جذبات و احساسات اور تہذیب و ثقافت کو اہمیت دی گئی ہے۔ واقعات کی ترتیب میں خاص سلیقہ نظر آتا ہے۔ کنرز، جزیرے سخنوران اور الحمرا کے افسانے قابل ذکر مجموعے ہیں۔ گوندنی والا تکیہ،
کے عنوان سے ناول لکھا، درجنوں ترجمے کیے۔ مجموعہ آنندی کو آدم جی انعام کا مستحق قرار دیا گیا۔ 1960 میں ان کو حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز کا خطاب دیا۔ غلام عباس کی افسانہ نگاری۔ اپنے معاصرین میں غلام عباس غیر معمولی حد تک اقلیت پسند افسانہ نگار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے زندگی کے تلخ حقائق کے اظہار میں فنی ہنرمندی دکھائی ہے۔ وہ کسی بھی صورتحال کو پیش کرنے میں جدت، ندرت یا کسی مخصوص ماحول کا سہارا نہیں لیتے ہیں، بلکہ اسے بالکل فطری اور سیدھے سادے انداز میں پیش کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے جبراً کسی خاص موضوع اور اسلوب کو اپنی پہچان نہیں بنایا ہے۔ تجربات و مشاہدات کے توسط سے تفصیلات کو نہایت سبک روی کے ساتھ ابھارتے چلے جاتے ہیں۔ مثلاً جواری، اس افسانہ جواری کا ہیرو فریب خوردگی کے نشے میں اتنا سرشار نظر آتا ہے کہ اسے ذلت و رسوائی کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس لت و لعنت میں شریک کر لیتا ہے۔ سمجھوتا ان کا وہ افسانہ ہے جس کا ہیرو اپنی اقلیت پسندی کے فریب میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی فہم سے کام لیتے ہوئے اخلاقی اقدار سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ خود فریبی کی بنا پر وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ دراصل اس نے اپنے آپ سے سمجھوتا کیا ہے، معاشرہ سے نہیں۔ کتبہ کے شریف حسین کا المیہ محض فرد واحد کا نہیں، بلکہ طبقاتی معاشرے میں پسے ہوئے عام شخص کا المیہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنے نجی مکان پر اپنے نام کا کتبہ بھی نصب کرانے میں قاصر نظر آتا ہے۔ یہ ایسا طنز ملیح ہے جس میں مسکراہٹ کے ساتھ چبھن ہے، زیر لب تبسم کے ساتھ اداسی کی کیفیت ہے۔ وہ اپنے طبقہ کی مجموعی قسمت کا استعارہ اس لیے ہے کہ وہ خواب دیکھتا ہے اور ان خوابوں کی تعبیر کے لیے انتھک کوششیں بھی کرتا ہے، مگر نتیجہ صفر رہتا ہے۔ طبقاتی جبر اس کے خواب کو چکنا چور کر دیتے ہیں۔ اس کرب انگیز سما کی پیشکش میں غلام عباس کو کمال حاصل ہے۔ اوور کوٹ میں انہوں نے ایک عام آدمی کی کہانی بیان کی ہے جس نے مفلسی اور تنگ دستی میں بھی اوور کوٹ پہن رکھا ہے۔ اس پر موسم کا اثر نہیں ہے کیونکہ بھوک غالب ہے۔ ظاہری رکھ رکھاؤ کے اندر کی فلاقت زدہ کیفیت کی عکاسی کو جزیات کے سہارے غلام عباس نے اجاگر کیا ہے۔ دراصل اوور کوٹ اندر اور باہر کی دنیا کو واضح کرنے کا استعارہ ہے کہ یہ غریب کی حالت زار کا غماز بھی ہے اور امیروں کی ملمہ کاری کا گواہ بھی۔ غریب صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے وزاداریوں کو نبھاتا ہے اور امیر اپنے ظاہر کو اور بھی خوبصورت بنانے میں دولت کا سہارا لیتا ہے، مگر چکا چوندھ کے اندر جھانک کر دیکھا جائے تو سب کچھ کھوکھلا، مزہ کا خیز نظر آتا ہے۔ غلام عباس کا سماج کو دیکھنے اور معاشرہ کو اجاگر کرنے کا اپنا انداز ہے۔ وہ افسانہ چکر میں سیٹھ چھٹا مل اور اس کے منیم چہلہ رام کو ایک الگ زاویے سے پیش کرتے ہیں۔ منیم کی جسمانی مشقت سے اس کے قوا مضمحل ہو چکے ہیں، مگر اپنی جانفشانی سے سیٹھ کو مالا مال کرنے میں کبھی کوئی عذر پیش نہیں کرتا ہے۔ حقیقت کو جانتے ہوئے بھی وہ محنت و مشقت سے گریز نہیں برتتا ہے، بلکہ نتائج کو حالات کے سپرد کر دیتا ہے، اور یہی اس کا المیہ ہے۔ غلام عباس کے یہاں حقیقت نگاری کی پیشکش میں بنیادی اہمیت اشرف المخلوقات کی نیرنگیوں کو حاصل ہے۔ وہ مسائل و مصائب کا احاطہ کرتے ہوئے انسانی زندگی سے گہری محبت کو واضح کرتے ہیں، اس طرح جیسے وہ زندگی سے باتیں کر رہے ہوں، سن رہے ہوں، سنا رہے ہوں۔ اس انداز تخاطب نے انہیں منفرد بنا دیا ہے۔ اس ضمن میں ان کا سب سے کامیاب افسانہ آنندی ہے، جس میں انہوں نے ایک تشویشناک مسئلہ سے افسانے کی ابتدا کی ہے اور پھر
نئے سرے سے ابھرے تشویشناک مسئلہ پر اس کا اختتام کیا۔ دائروی شکل میں چلنے والے آغاز و انجام کو جس سلیقے سے انہوں نے برتا ہے اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ آئیے اس اہم افسانہ کو ذرا قریب سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آنندی کا تجزیاتی مطالعہ۔ آنندی غلام عباس کا سب سے زیادہ مؤثر اور کامیاب افسانہ ہے۔ بظاہر یہ طوائفوں کی باز آباد کاری اور ان کے لیے نئی بستی بسانے کی داستان ہے، لیکن افسانہ نگار نے آنندی میں زندگی کے اور کئی پہلوؤں کو سمیٹ لیا ہے۔ کئی رخ اپنا لینے والا یہ افسانہ نہایت مؤثر ہے۔ بظاہر بات بلدیہ کے اجلاس کی ہے، کارروائی زور و شور سے جاری ہے، بات چیت، مباحثہ، شور و غل، اپنے اپنے داؤں کی پیشکش، ہنگامہ آرائی، اعلیٰ اقدار کی باتیں، لیکن محض باتیں، ایک منظر کے بعد دوسرا منظر، بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے دعوے۔ چنانچہ بلدیہ کا یہ اجلاس ہماری اسمبلیوں، پارلیمان اور ان کے اجلاسوں کا ایک اشاریہ بن جاتا ہے۔ غلام عباس نہایت احتیاط لیکن غیر معمولی صراحت اور خوش اسلوبی کے ساتھ بلدیہ کے اجلاس کی کارروائی کو سامنے لائے ہیں، اور پھر ان کا انداز بیان کی گویا سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ یہ نام نہاد اشرافیہ کا رویہ ہے، اور یہ صرف بلدیہ کے اجلاس کی بات نہیں ہے۔ جلسوں، جلوسوں، سیمیناروں اور عوامی پلیٹ فارموں پر کہاں نہیں دیکھا جاتا ہے۔ باتیں بڑی بڑی ہو رہی ہیں مگر عمل کہیں بھی نہیں۔ اشرافیہ جو زنان بازاری کے وجود کو انسانیت، شرافت اور تہذیب کے دامن پر ایک بدنما داغ تصور کرتے ہیں، خود اپنے آپ کا جائزہ نہیں لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، بلکہ معاشرے میں جعل سازی اور چاپلوسی کے بڑھتے ہوئے استعمال کو ہوا دیتے ہیں۔ قتل و غارت گری، خودکشی اور دیوالیہ کی افزوں ہوتی وارداتوں کا سبب ان زنان بازاری کے ناپاک وجود کو قرار دیتے ہیں۔ غرض بلدیہ کے اجلاس میں ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، مختلف ارکان اپنی اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں، اور آخر میں باتفاق آراء طے پاتا ہے کہ زنان بازاری کو شہر سے منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ شہر میں 6 کوس دور ایسے علاقے میں جو کھنڈر تھا انہیں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ بیشتر طوائفیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں اپنا مسکن بنانے پر راضی ہوتی ہیں۔ غلام عباس نے نہایت خوبی اور کمال ہنرمندی کے ساتھ یہ بتانے کی صحیح کی ہے کہ زنان بازاری کے بستی کو یوں شہر سے دور بسانا مسئلہ کا حل نہیں ہے، کیونکہ اجاڑ اور ویران بستی میں جب مکانات کی تعمیر کے کام کا آغاز ہوا تو لیجئے یہاں بھی بستے بستے بستی بس گئی۔ پہلے تو ایک بڑھیا ایک لڑکے کے ساتھ آئی اور سگریٹ، بیڑی، چنے اور گڑ کی بنی ہوئی مٹھائیاں بیچنے لگی۔ 200-250 مزدور تو کام پر لگے ہی ہوئے تھے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل ہونے لگی۔ پھر کوئی شربت بیچنے والا آیا، کوئی خربوزے لے کر آیا، اس طرح کبابی، بھٹیاری وغیرہ آ گئے۔ طرح طرح کی دکانیں لگ گئیں، حلوائی، قصائی، کنجڑا، درزی، حجام، رنگریز، بساتی، عطار اور دیگر دکانداروں نے اپنی اپنی دکانیں کھول لیں۔ تھیٹریکل کمپنی بھی آ گئی جو جلد ہی سنیما ہال میں تبدیل ہو گئی۔ بجلی کا انتظام بھی ہو گیا، ڈاک خانہ بھی کھل گیا۔ نقص امن کے اندیشے کے تحت سرکار نے پولیس تھانہ بھی کھول دیا۔ ہوٹل، لاجنگ، سوڈا واٹر اس کی فیکٹری بھی کھل گئی۔ فوٹوگرافر، ایک سائیکل مرمت کرنے والا،
پٹواری، بوٹ شاپ والا، ڈاکٹر اور گھڑی ساز نے بھی اپنا اپنا کاروبار جما لیا، اور کوئی 20 سال گزرے ہوں گے کہ یہاں ریلوے اسٹیشن، ٹاؤن ہال اور جیل خانہ بھی بنا لیے گئے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک کالج، 2 اسکول، 8 پرائمری اسکول، 6 سنیما ہال بھی قائم ہو گئے۔ روزانہ، ہفتہ روزہ اور ماہانہ رسائل و جرائد بھی آنے لگے۔ 20 مسجدیں، 10 مندر اور دھرمشالے، یتیم خانے، 5 اناتھ آشرم اور بڑے بڑے سرکاری ہسپتال۔ غرض یہ علاقہ ایک بھرپور شہر بن گیا، جس کی اپنی مجلس بلدیہ بھی ہو گئی۔ اس کا نام پہلے حسن آباد اور آخر میں آنندی طے کیا گیا۔ جزیات نگاری کا یہ فنی کمال ہے کہ ویرانہ بستی میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ افسانہ غلام عباس کے دیگر افسانوں سے ان معنوں میں مختلف ہے کہ اس کا طرز اسلوب بڑا آسان اور سیدھا سادہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں جو علامتی تہداری ہے وہ سماج کے مہذب انسانوں پر شدید طنز کا اشاریہ ہے۔ اس میں انہوں نے بالواسطہ طور پر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک معاشرہ سے طوائفوں کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے ہمارے معاشرے کی ضرورت بن گئی ہیں۔ پہلے کبھی ان کے اپنے محلے ہوا کرتے تھے، آج وہ کیفیت تو نہیں، پھر بھی کال گرلز کی صورت میں ان کا وجود نمایاں ہے۔ ان کو آپ لا ختم کرنا چاہیں، یہ کسی نہ کسی صورت میں معاشرے میں اپنا وجود باقی رکھیں گی۔ اس پوری رودات کے لیے افسانے میں منظر نگاری اور جزیات نگاری اپنے نقطۂ عروج پر ہے۔ ایک اجاڑ علاقے اور ویرانے کو آباد کرتے ہوئے شہر کی صورت میں لانے کے لیے جن پیشہ وروں، دکانداروں، کاریگروں اور دیگر افراد کی ضرورت ہوتی ہے، غلام عباس نے اپنے وسیع مطالعہ اور گہری نظر کی وجہ سے ان سب کو ایک ایک کر کے یکجا کیا اور ویرانے کو آباد کر دیا۔ ان کی نگاہ ہر جزو اور چھوٹی سے چھوٹی چیز پر ہوتی ہے۔ یہ ان کے فن کا کمال ہے۔ جہاں تک کرداروں کا تعلق ہے، آنندی میں دیگر افسانوں کی طرح کردار نہیں ملتے ہیں۔ یہاں معاشرے کا ہر فرد ہے، ہر پیشہ ور، فن کا مظاہرہ کرنے والا، تاجر، مزدور، دکاندار، سب اپنی اپنی جگہ کردار ہیں، جن کی معاشرے میں جزو کی حیثیت ہے، لیکن جو اپنی جگہ ایک کل بھی ہیں۔ موضوع طوائف ہے، لیکن کوئی ایک طوائف نہیں ہے، طوائفوں کا قبیلہ۔ افسانے پڑھنے سے نفرت نہیں ہوگی۔ دیگر افسانہ نگاروں نے طوائف کو جس طرح پیش کیا ہے، یہاں وہ طوائفیہ صورتحال نہیں ہے، اسی لیے یہ افسانہ کچھ اور نوعیت کا ہے۔ یہاں معاشرہ جو غاصب کی حیثیت سے سامنے آتا ہے، ایک ویلن کی صورت میں طوائفوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے اور ان کے موقف کا استحصال کرتا ہے۔ غلام عباس نے حقیقت نگاری سے کام لیتے ہوئے طوائف کے تعلق سے ساری وسعتوں کو سمیٹ لیا ہے۔ آنندی میں افسانہ نگار نے عورت کے وجود کو سمیٹتے ہوئے اس کے قرب و جوار کو جس طرح ایک شہر میں مدغم کر کے اس پورے شہر کی تعمیر و تشکیل منزل بمنزل دکھائی ہے، وہ ایک طرف تہذیبی ترقی کو تمثیل کے طور پر پیش کرتی ہے، تو دوسری طرف تہذیب و اخلاق کے نام نہاد سفید پوشوں پر سخت تنقید بھی ہے۔ تضحیک کرنے والا خود مجسم تضحیک بن جائے، یہ افسانہ اس کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ خلوص اور نیک نیتی کے ظاہر و باطن کی عکاسی کا انوکھا طریقہ اور پیشکش کا منفرد انداز، محض نگہبانوں پر تنبیہ کرنے اور تجربے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کو اگر شہر بدر یا انسان بدر کر دیا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، نہیں،
خود سوالیہ نشان بن کر ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تعمیر اور تخریب کے تانے بانے سے بنے گئے اس افسانہ میں مرکزی کردار کے بجائے ایک پورے طبقے کو پیش کیا گیا ہے۔ افسانہ بظاہر جتنا آسان دکھائی دیتا ہے اتنا ہے نہیں، کیونکہ اس میں علامتی تہداری اور سماج کے کھوکھلے پن پر بالواسطہ گہرا طنز ہے۔ خلاصہ، آنندی روایتی قصہ نہیں، ہیرو ہیروئن کا واقعہ نہیں، بلکہ اس میں معاشرے کو کردار کی شکل میں منتقل کیا گیا ہے۔ ایسا معاشرہ جو حالات کے سامنے بے بس ہے۔ غلاظت کو صاف کرنے، معاشرے کو بازاری عورتوں سے پاک کرنے کا مسئلہ ہے۔ سر جوڑ کر کوشش کی جاتی ہے، وقتی طور پر حل سود مند ثابت ہوتا ہے، لیکن گزرتے ہوئے ماہ و سال کے بعد پھر وہی صورتحال پیدا ہونے لگتی ہے۔ آخر کیوں؟ مصنف نے پورے افسانہ میں کہیں کوئی سماجی بحث نہیں چھیڑی اور نہ اخلاقیات کی بات کی ہے، تاہم حقیقت حال کی عکاسی سے چشم پوشی نہیں کی ہے۔ قاری کے سامنے مکمل صورتحال اشاروں میں رکھ دی ہے اور فیصلہ ان کی فہم و فراست پر چھوڑ دیا ہے۔ قاری اس پر غور کرتا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی انقلابی فکر نہیں تھی؟ شہر کے لوگ نہایت سنجیدہ مسئلہ پر یکسوئی سے مسئلہ کا محرک تلاش کر کے اسے ختم کرنے سے زیادہ سامنے کی چیزوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا تبدیلی کے باوجود معاملہ جوں کا توں رہتا ہے۔ ڈاکٹر شفیق انجم فنکار کے اس اہم نقطہ کی جانب توجہ دلاتے ہیں کہ اصل حل طوائفوں کو قبول کرنے، انہیں سماجی رتبہ دینے یا انہیں اپنا لینے میں مضمر تھا۔ جانے انجانے میں اس کے لیے کوئی تیار نہیں تھا یا نظریں چرا رہا تھا، کیونکہ خلوص نیتی اور دل جمعی کا فقدان تھا۔ محض نقل مکانی سے حل نکلنا ممکن نہیں تھا۔ ایسا ہی ہوا اور ہوتا رہے گا۔ دراصل کہانی اس انسانی نفسیات کی دکھتی ہوئی رگ پر انگلی رکھتی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ برائی کو برائی سمجھتے ہیں، اس سے نجات بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر عملی طور پر اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ہمت نہیں جٹا پاتے ہیں۔